بچوں، تم نے کل کی گفتگو میں دیکھا کہ نیک کاموں کے اثرات کتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ جب امام جعفر صادق نے حکمرانوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے علم سے لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ آپ نے ایک ایسی عظیم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی جو آج بھی قم اور نجف میں جاری ہے۔ دادی جان، کیا اس لیے ہمارے مذہب کو مکتب جعفری بھی کہا جاتا ہے؟ ہاں بچوں، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ آج ہم ان کے بیٹے اور اپنے 7ویں امام کے بارے میں جانیں گے، تو اب غور سے سنو۔ امام موسیٰ کاظم حضرت امام صادق کے بیٹے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام حمیدہ خاتون ہے۔ امام کاظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7ویں جانشین اور مسلمانوں کے 7ویں امام ہیں۔ آپ کا نام موسیٰ اور لقب کاظم تھا۔ کاظم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے غصے پر قابو رکھے اور اسے ظاہر نہ ہونے دے۔ آپ کی ولادت پر امام صادق نے فرمایا، خدا نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے جو تمام مخلوقات سے بہتر ہے۔ آپ کی ولادت ابوا نامی گاؤں میں ہوئی ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا۔ آپ کی ولادت پر سب لوگ بہت خوش تھے۔ آپ کے والد نے اس خوشی کے موقع پر تمام لوگوں کے لیے ایک دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا۔ دادی جان، یہ ولیمہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹی، جب کوئی شادی کرتا ہے یا سفر سے واپس آتا ہے یا نیا گھر لیتا ہے یا اس کے گھر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ اپنے مہمانوں کو کھانے پر بلاتا ہے۔ اس دعوت کو ولیمہ کہتے ہیں۔ امام صادق نے بھی 3 دن تک اپنے بیٹے کی ولادت پر لوگوں کو کھانا کھلایا۔ امام کاظم نے اپنے والد کے ساتھ 20 سال گزارے۔ امام صادق نے اپنی شہادت سے قبل ہی لوگوں سے فرما دیا تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے موسیٰ کاظم کی اطاعت کرنا، وہ میرے بعد تمہارے امام ہیں اور یہ خدا کا حکم ہے۔ 6 امام کی شہادت کے بعد امام کاظم نے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری اٹھائی۔ وہ لوگوں کو نیک کام کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کا حکم دیتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے بہت علم دیا تھا۔ آپ امام صادق کی اجازت سے لوگوں کے مشکل اور علمی سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے بابا کے شاگردوں کو مزید علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ دنیا بھر میں آپ کے شاگردوں کی تعداد مزید بڑھ گئی۔ آپ کے شاگرد اس قابل تھے کہ وہ کسی کے بھی سامنے اپنے مذہب کو صحیح ثابت کر سکتے تھے۔ آپ کے والد امام صادق لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم اپنی حاجتوں کے لیے میرے بیٹے موسیٰ کے پاس جایا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا ایک اور مشہور لقب باب الحوائج ہے، یعنی حاجتوں کا دروازہ۔ ہمیں بھی لوگوں کی مدد کرنا چاہیے اور اپنی مشکلات میں امام کاظم سے حاجت طلب کرنا چاہیے۔ آپ مال و دولت کو اپنے پاس جمع نہیں کرتے تھے بلکہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ تعجب ہے اس شخص پر جسے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی طرف سے پیسوں کی تھیلی ملے اور پھر بھی وہ اپنے غربت کی شکایت کرے۔ دادی جان، ابھی آپ نے علیہ السلام کہا، پہلے آپ علیہ السلام کہتی تھی، ایک مرتبہ آپ نے علیہ السلام بھی بولا ہے، یہ فرق کیا ہے؟ اور ہاں، ایک مرتبہ آپ نے علیہ السلام بھی بولا تھا۔ ہاں بھائی، چلو آج میں تمہیں اس کا فرق بتا دیتی ہوں۔ جب ایک امام کا ذکر ہو تو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، 2 کا ذکر ہو تو علیہ السلام کہتے ہیں، اور جب 2 سے زیادہ یعنی 3 یا اس سے بھی زیادہ اماموں کا تذکرہ ہو تو علیہ السلام کہتے ہیں، اور خاتون کا ذکر ہو تو علیہ السلام یا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کی تبلیغ سے گانے بجانے کی محفل منعقد کرنے والا شخص سب حرام کام چھوڑ کر آپ کا شاگرد بن گیا۔ وہ شخص بشر حافی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے زمانے میں بھی بہت ظالم بادشاہ تھے۔ ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے بے حد دشمنی تھی۔ وہ اہل بیت اور ان سے محبت رکھنے والوں کے گھر گرا دیا کرتے تھے، انہیں شہر سے باہر نکال دیتے یا شہید کروا دیا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں ایک بڑا دردناک واقعہ
مکے سے نزدیک میدان فق میں پیش آیا، جس میں 100 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور ان کے سر نیزوں پر بلند اور سادات بیویوں کو قید کر لیا گیا۔ آپ نے 4 عباسی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ یہ سب ظالم بادشاہ امام کاظم سے بہت ڈرتے تھے، اسی لیے وہ عام لوگوں کو امام سے ملنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ سب لوگ آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم پھر بھی اپنے ماننے والوں کے حالات سے باخبر رہتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے اور خفیہ طور پر ان سے ملتے رہتے تھے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی امام سے بہت زیادہ محبت کرتے اور پابندی سے امام کو خمس بھیجا کرتے تھے۔ دادی جان، یہ خمس کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مال کی بچت میں سے 5واں حصہ اس وقت کے امام کے لیے رکھا ہے، جسے خمس کہتے ہیں۔ جب اسلام کے دشمن بادشاہوں نے یہ دیکھا کہ وہ امام کاظم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے امام کو قید کرنے کا فیصلہ کیا۔ قید ہونے پر بھی ہمارے امام خدا کا شکر ہی ادا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو نے مجھے یہاں پر عبادت کا اچھا موقع فراہم کیا۔ واہ، کیا بات ہے! ہمارے امام ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ہاں، ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ قید خانے میں آپ کی بہت زیادہ عبادت اور اچھا اخلاق دیکھ کر قید خان کے نگہبان اور دوسرے افراد بھی دیندار ہونے لگتے تھے، جس کی وجہ سے بادشاہ آپ کا قید خانہ فوراً تبدیل کروا دیا کرتا تھا یا پھر پریشان ہو کر آپ کو رہا کر دیا کرتا تھا۔ تمام ائمہ میں امام کاظم کو سب سے زیادہ قید میں رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے 14 سال مختلف قید خانوں میں گزارے۔ ہارون رشید نامی ظالم بادشاہ امام سے لوگوں کی محبت کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک دن اس نے تنگ آ کر اپنے ایک فوجی سے کہا کہ وہ امام کاظم کو کھجوروں میں زہر دے دے۔ یوں امام کاظم کو قید خانے میں ہی شہید کر دیا گیا۔ لوگوں سے ڈر کر ظالموں نے آپ کا جنازہ بغداد کے پل پر رکھوا دیا۔ جب آپ کے چاہنے والوں کو آپ کی شہادت کی خبر ملی تو ہزاروں لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے۔ خلیفہ ہارون، جو خود امام کا قاتل تھا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے امام مظلوم کے جنازے میں روتا ہوا شریک ہوا۔ آپ کا روضہ مبارک کاظمین میں ہے۔ ہم شیعہ آج بھی اپنے امام سے محبت کرتے ہیں۔ بیٹا، یاد رکھو کہ ہمیں حق کے راستے میں مشکلات اور سختیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے اور ہر مشکل کا بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے۔